السلام علیکم، میں فاضل حسین درویز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ 9 نومبر ہے، ہم یوم اقبال بھی منا رہے ہیں اور یوم اردو بھی۔ اقبال جیسے شاعر شاعری کبھی پیدا ہو، اقبال اور اردو کے ساتھ یہی المیہ ہے کہ اقبال مسلمان ہے اور مسلمانوں کی اکثریت کی زبان اردو ہے۔ 9 نومبر 1877 کو متحدہ ہندوستان کے سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے اقبال آنے والے برسوں میں اپنی فلسفیانہ فکر انگیز شاعری، اپنے افکار اور خیالات کی بدولت قوم کے رہبر بن گئے تھے۔ یوں تو ان کی شاعری پر تبصرہ تنقید انہی کا کوئی ہم پلہ شاعر یا نقد کر سکتا ہے، البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری نے سوئے ہوئے ذہنوں کو بیدار کیا، شکوہ جواب شکوہ نے ان کے باغیانہ خیالات کی عکاسی کی اور کفر کے فتوے کا سامنا بھی کیا۔ ان کے بدترین مخالفین بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک نئی روح بیدار کرنے میں علامہ اقبال کی شاعری نے بڑا کلیدی رول ادا کیا۔ مولانا رومی کو اپنا روحانی استاد ماننے والے علامہ اقبال نے بچوں، نوجوانوں، خواتین اور ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے شاعری کی۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جیسا ترانہ لکھا جو حب الوطنی کے جذبوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ وطن کی تقسیم کے بعد انہوں نے پاکستان کو اپنا وطن بنایا، جس کی وجہ سے انہیں ہندوستان میں جو مقام ملنا تھا وہ نہیں مل سکا۔ یہ ترانہ جو ہر ایک کی جذبات کا ترجمان ہے، تعصب پرستی کی وجہ سے قومی ترانہ نہیں بن سکا۔ اس کی جگہ ٹیگور کے لکھے ترانے جنا گنا منا کو قومی ترانہ بنایا گیا، جس کے معنی ہندوستان کی 90% آبادی نہیں سمجھ سکتی۔ پاکستان میں انہیں جناح کے بعد سب سے زیادہ عقیدت اور محبت ملی۔ 2022 کو یوم اقبال کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان بھی کیا گیا۔ علامہ اقبال کے اشعار اسی اور دیتے ہیں جیسے غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کو نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ علامہ اقبال کی یوم پیدائش کے موقع پر اردو دنیا یوم اردو منا رہی ہے۔ علامہ اقبال کا حیدرآباد سے بھی جذباتی تعلق رہا ہے۔ ان کی زندگی میں 7 جنوری 1938 کو جامعہ عثمانیہ میں یوم اقبال منایا گیا۔ مہاراجہ کرشن پرساد سے ان کے دوستانہ مراسم تھے۔ مہاراجہ نے نظام حکومت کی جانب سے وظیفہ بھی مقرر کیا تھا۔ اسے بہت پہلے 1910 میں جب پہلی بار علامہ اقبال حیدرآباد آئے تھے، تب مہاراجہ کرشن پرساد ہی کے مہمان رہے۔ حیدرآباد میں 5 روزہ قیام کے دوران علامہ اقبال نے گنبدان قطب شاہی کا دورہ بھی کیا اور اپنی مشہور نظم گورستان شاہی لکھی، جو 116 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس نظم میں انسان کی بے بسی، لاچاری، برحق موت، بادشاہت کے عروج و زوال کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ علامہ اقبال سے متاثر جناب فخر اللہ حسینی صدر تعمیر ملت نے 1959 میں اقبال اکیڈمی قائم کی، جس نے اقبال شناسی پر لیکچرز کا سلسلہ جاری رکھا۔ جناب غلام مرزا علی ایڈوکیٹ نے اس سلسلے کو آج بھی جاری رکھا ہے۔ گورستان شاہی کے کئی اشعار قاری اور سامع کو اپنے مستقبل سے متعلق سوچنے کے لیے مجبور کرتے ہیں، جیسے خبر کی ظلمت میں ہے ان آفتابوں کی چمک، جن کے دروازوں پہ رہتا تھا جبین گستر فلک۔ کیا یہی ہے ان شہنشاہوں کی عظمت کا معال، جن کی تدبیر جہاں باری سے ڈرتا تھا زوال۔ اب کوئی آواز صوتوں کو جگا سکتی نہیں، سینے ویراں میں جان رفتہ آ سکتی نہیں۔ زندگی انسان کی ہے مانند برق خوش نوا، شاخ پہ بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ اقبال کی یوم پیدائش کی مناسبت سے یوم اردو ہم اس طرح منا رہے ہیں جیسے مرحومین کے سال میں ایک مرتبہ برسی منائی جاتی ہے۔ آج اردو دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے۔ ہندوستان، پاکستان کے علاوہ خلیجی ممالک اور امریکہ اور یورپ میں اردو کی نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں۔ البتہ ہندوستان میں آہستہ آہستہ یہ زبان یتیموں کی زبان بن کر رہ گئی ہے، کیونکہ یہ صرف دینی مدارس اور یتیم خانوں میں زندہ ہے۔ بطور فیشن ماڈرن ایجوکیشن فراہم کرنے والے ادارے بھی اردو کو ایک اختیاری
زبان کے طور پر نصاب میں شامل کیے ہوئے ہیں، مگر احساس کمتری کی شکار قوم کا یہ المیہ ہے کہ بچوں کو اردو کی جگہ ہندی اختیار کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ سرکاری سطح پر اردو کی ترقی اور اس کے فروغ کے ادارے قائم ہیں، کروڑوں کا فنڈ ہے اور یہ فنڈ اردو مافیا کے اکاؤنٹ سے منتقل ہوتا ہے۔ ریاستی حکومتیں چن چن کر نااہل اور نکمے افراد کا اردو اداروں پر تقررات کرتی ہے تاکہ یہ زبان خود بخود ختم ہو جائے۔ اردو کے ریاستی اور مرکزی ادارے مشاعروں اور سیمینارز کے نام پر لاکھوں روپے کے بجٹ فرضی اداروں کو منظور کرتے ہیں۔ مشاعروں سے قوم گمراہ ہوتی ہے، اردو کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ شاعروں اور شاعرات کے نام پر گویوں، میمیکری آرٹسٹ اور میراسیں نے اپنا کلام اس طرح سناتی ہے گویا وہ کلاسک سنگیت کی ماہر ہوں۔ اردو کی خدمت کرنے والے اساتذہ اور تحریکات کے سپاہی قصب و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ برسوں پہلے جشن غالب کے موقع پر ساحر لدھیانوی نے اردو زبان کی حالت اور ارباب اقتدار کی بے حسی، ان کے تعصب پر جو اشعار لکھے تھے، آج انہیں دہرایا جائے تو بے موقع نہ ہوگا۔ یہ جشن، یہ ہنگامہ خدمت ہے کہ سازش ہے۔ اردو کے تعلق سے کچھ بھید نہیں کھلتا۔ یہ جشن، یہ ہنگامہ خدمت ہے کہ سازش ہے۔ جن شہروں میں گونجی تھی غالب کی نوا برسوں، ان شہروں میں اب اردو بے نام و نشان ٹھہری۔ آزادی کامل کا اعلان ہوا جس دن، معطوب زباں ٹھہری، غدار زباں ٹھہری۔ جس عہد سیاست نے یہ زندہ زباں کچلی، اس عہد سیاست کو مرحوم کا غم کیوں ہے؟ غالب جسے کہتے ہیں اردو ہی کا شاعر تھا، اردو پہ ستم ڈھا کر غالب پہ کرم کیوں؟ یہ جشن، یہ ہنگامے دلچسپ کھلونے ہیں۔ کچھ لوگوں کی کوشش ہے کچھ لوگ بہل جائیں، جو وعدہ فروا پر اب ٹل نہیں سکتے۔ ممکن ہے کچھ عرصہ اس جشن پر ٹل جائے۔ یہ جشن مبارک ہو، پر یہ بھی صداقت ہے، ہم لوگ حقیقت کے اس احساس سے عاری ہے۔ گاندھی ہو کہ غالب ہو، انصاف کی نظروں میں ہم دونوں کے قاتل ہیں، دونوں کے پجاری ہیں۔ ناظرین، یہ میرے اپنے خیالات تھے جو بلیٹن کے ذریعے آپ کی نظر کیا ہوں۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ خدا حافظ۔